نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالقى عصا، انہوں نے اپنا عصا ڈالا. فاذا هي ثعبان مبين، تو یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، یعنی حقیقی سانپ کی شکل اس نے اختیار کر لی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا. نزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. اپنا ہاتھ کھینچا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، معجزے دکھا دیے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. معجزات کے جواب میں فرعون کا ریاکشن کیا تھا؟ اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. یعنی ماننے کی بجائے اب الزام لگانا شروع کر دی. اب آپ دیکھیے فرعون کے سارے ریاکشنز کو نوٹ کرتے جائیے. ہو بہو یہی ریاکشنز آج بھی آپ کو ملیں گے لوگوں کی طرف سے جب آپ ان کو کوئی اچھی بات بتانے کو جائیں گے. لیکن جواب میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام ہی کی سنت اختیار کرنی، نہ غصے میں آنا ہے، نہ جھنجھلانا ہے، اور نہ ہی گرمی دکھانی ہے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں پڑنا ہے. خواہ وہ کتنا بھی گھسیٹنے کی کوشش کریں، کیسا بھی مذاق اڑائیں. کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم. اب انڈائریکٹلی وہ ایک طرح سے اعتراف ہی تو کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے جادوگری بتاتا ہے. اصل بات کی طرف نہیں آ رہا، نہ آنے دے رہا کہ یہ نبوت ہے اور رسالت ہے اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ یہ کوئی خدائی واقعہ نہیں، یہ تو ایک ساحرانہ واقعہ ہے، یہ تو ایک جادو کا مظاہرہ ہے. اور ساتھ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، موسیٰ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. فماذا تأمرون، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اب ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم جانا چاہتے ہیں، انہیں آزاد کر دو. اور اس کو الٹی بات سمجھ میں آئی، الٹا الزام لگا دیا. کہا کچھ جا رہا تھا، بات کا بتنگڑ بنا دی. کہنے لگا یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ وہاں نکالنے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے جانے کی بات کر رہے تھے. اور اس نے اس کو اپنے پہ لے لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کو مصر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. شاید اس کے دل میں مستقبل کا کوئی خوف آیا ہی ہو، کیونکہ نتیجہ تو یہی نکلا تھا. پھر فماذا تأمرون، بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اب یہ کیسا الہ ہے جو اپنے درباریوں سے حکم مانگ رہا ہے؟ تمہاری کیا رائے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یعنی ایسے متکبر جو ہیں کہیں نہ کہیں تو کمزوری دکھاتے ہی ہیں. دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا، سٹ پٹائے ہوئے انسان کی تصویر سامنے آتی. قالو، وہ بھی بڑے وفادار تھے. کیوں وفادار بنے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ان کے مفادات بھی تو اسی میں تھے نا. کہنے لگے ارجہ، اس کو روک لو، واخا، اور اس کے بھائی کو، انہیں نہ جانے دو. وبعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں کٹھے کرنے والے بھیج دیں، ہرکارے بھیج دیں، لوگوں کو جمع کرنے والے. یعنی ایک طرح سے درباریوں نے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں بالکل جادو ہے، اب ہونا کیا چاہیے؟ جادو کا توڑ ہونا چاہیے. یعنی ایک کی عقل تو ماری گئی، سب کی ماری گئی. انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے. لیکن بعض لوگ صرف بڑوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. اس لیے انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ماہر جادوگر بلوا لیجئے، ان کا مقابلہ کیجئے. لیکن وہ بھول گئے کہ یہ معاملہ جادو کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یأتوک بکل سحار علیم، تمہارے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر لے آئیں گے. سحار فعال کے وزن پر. اور مختلف اقوال کے مطابق پورے مصر سے 12 سے 80,000 تک جادوگر بلائے گئے. یعنی ایک روایت میں 12,000 آتا ہے، یعنی کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کی روایت میں 80,000 کا لفظ آتا ہے. یعنی ایک بہت بڑی تعداد جمع کی گئی. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جمع کر لیے گئے جادوگر معلوم دن کے مقرر وقت پر. اور معلوم دن کون سا تھا؟ یوم الزینہ، جس کا ایک اور جگہ ذکر آتا ہے.
یعنی ان کے قومی تہوار کا دن جس روز ساری قوم کو اکٹھا ہونا تھا، ایک خاص دن میں ایک معین وقت پر مرکزی جگہ پر سب کو اکٹھا کیا گیا. وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، تم بھی آنا چاہتے ہو، اکٹھے ہونا چاہتے ہو. یا دوسرے لفظوں میں عوام کو بھی تاکید کی گئی کہ تم بھی آنا. سوالیہ انداز کس لیے ہے؟ هل انتم مجتمعون. بعض اوقات آپ کسی سے ہی نہیں کہتے کہ آؤ، آپ کیا کہتے ہیں؟ آؤ گے، تم نہیں آؤ گے. وہی انداز ہے. تو کہتے نہیں نہیں آئیں گے. اگر آپ کسی سے کہنا کہ آئیے تو بہانے سوچنے لگے اچھا دیکھیں گے. اور اگر آپ کسی سے پوچھے تم نہیں آؤ گے تو اس وقت ریئیکشن دوسرا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے آتے ہیں. قیل للناس هل انتم مجتمعون، تو عوام کو بھی جمع کر لیا گیا، ان کو بھی ترغیب دلائی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی یہ تجویز دی تھی کہ بھرے مجمع میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز کیوں پیش کی تھی؟ کیونکہ ان کو یقین تھا نا کہ وہ سچے ہیں، ان کو کس بات کا ڈر. اور وہ چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے حقیقت کھلے. لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. یعنی اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ انسان جب ضد پہ آ جاتا ہے، انکار پہ آ جاتا ہے، تو گھٹیا سے گھٹیا چیز پہ راضی ہو جاتا ہے لیکن سچائی کو قبول نہیں کرتا. نہیں، عموماً ضد کا شکار ہونے والے لوگوں کی نفسیات یہی ہوتی. وہ مار کھا جائیں گے، وہ ذلیل ہو جائیں گے، وہ نقصان اٹھا جائیں گے لیکن ضد سے باز نہیں آئیں گے. بعض اوقات ضدی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پٹ بھی جائیں گے لیکن بات نہیں مانیں گے. تو یہاں ان کا بھی حال یہی ہونے والا ہے. پٹنے والے ہیں لیکن فکر کس بات کی ہے؟ لعلنا نتبع السحرۃ، پیغمبر کی بات نہیں مانی، ساحروں کی بات مانیں گے اگر یہ غالب آ گئے. لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب رہے. یعنی اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ جانے سے بچ جائیں گے. فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، آتے ہی فرعون سے کہنے لگے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح، کوئی اجر ہوگا ہمارے لیے. ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے. یعنی جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کیا کہا؟ ہمیں کوئی انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے. آج اگر ہم نے مقابلہ جیت لیا تو ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح نا. اب ایک طرف اپنے دین کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف دنیا نہیں بھول رہی. قال نعم، فرعون کہنے لگا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی سب سے بڑا انعام تمہیں کیا ملے گا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے. قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ڈالو. ما انتم ملقون، جو بھی تم ڈالنے والے، جو پھینکنا ہے پھینکو. یعنی پہلی باری ان کو دے دی گئی. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے. یعنی جو آپے سے یہ باہر ہو رہے ہیں اور اتنا ادھم مچایا ہوا ہے، انہیں کھیلنے دو. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات بعد میں آتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی بات لوگوں کو بھول جاتی اور جو بعد کی ہوتی وہ یاد رہتی. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، حبل کی جمع، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی عصا ڈالے، یعنی لاٹھیاں اور رسیاں خوب پھینکی. وَقَالُوا، اور کہنے لگے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی جے، فرعون زندہ باد. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم غالب آنے والے. یعنی جادوگر بہت خوش ہو رہے تھے بڑے پیمانے پہ. اب خود سوچے کہ اگر 80,000 جادوگر ہوں گے تو ایک ایک بھی اگر 2-4 پھینکے تو کیا عالم ہوگا. پورا میدان، ہر طرف سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں. سانپ تو ایک بھی دوڑتا ہوا دیکھنا کافی ہوتا ہے انسان کو ڈرانے کے لیے. اب جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں خوف زدہ ہو گئے. اور دوسری طرف جادوگر وہ دوڑتی رسیاں دیکھ کر اور لوگ بھی دیکھ کر نعرے لگانے لگے، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم جیت گئے، ہم ہی جیتیں گے. یعنی وقتی کامیابی پر ڈینگے مارنے لگے، اترانے لگے. باطل اسی طرح اٹھتا ہے نا، جھاگ کی طرح. اور جب وہ میدان مار لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید
ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی جیت گئے. تو جادوگر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. انا لنحن الغالبون، ہم ہی جیتیں گے. اچھا یہ لوگ تو ظاہر ہے کافر مشرک تھے، اس لیے وہ بعزت فرعون کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کی قسمیں رائج ہو گئی. بادشاہ کی قسم، یا باپ کی قسم، یا باپ کی قبر کی قسم، یا اسی قسم کی اور قسمیں کھاتے ہیں ہم. ایسا کرنا درست نہیں. اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فرعون کے اقبال کی قسم یا فرعون کی عزت کی قسم. تو یہ ان کا کال کوٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اسلام کا حکم نہیں بتایا جا رہا. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک ہی عصا پھینکا. ان کے تو ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں صرف ایک ہی عصا پھینکا. یعنی بے شمار جھوٹی باتوں کے آگے ایک سچی بات کافی ہوتی. باطل ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، تعداد میں بہت نظر آتا ہے، بہت پھلتا پھولتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ کی ایک ہی بات کافی ہوتی. قرآن کی ایک آیت بہت ساری چیزوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہوتی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. تلقف، لام قاف فے، لغوی مطلب ہے ہڑپ کر لینا، نگل جانا، یعنی تیزی سے کسی چیز کو کھا لینا. ایک ہوتا ہے نا منہ میں ڈال کے چبا کے کھانا، اور ایک ہوتا ہے منہ میں ڈالا اور ہڑپ اندر. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک دم گلپ کرتا جا رہا تھا، نگلتا چلا جا رہا تھا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، یعنی پوری صفائی کر دی اس نے ہر چیز کی. اس پہ وہ سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے. القیہ، ڈال دیے گئے، کیونکہ اس تجربے سے ان کی آنکھیں کھل گئی. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو سنی سنائی پہ جادوگر سمجھ رہے تھے، لیکن چونکہ سحار علیم تھے، بڑے ماہر جادوگر تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، کیونکہ وہ فن کے واقف تھے کہ یہ جادوگری نہیں، پیغمبری ہے. اس لیے اندر ہی سے کسی چیز نے ان کو سجدے میں گرا دیا. قالوا آمنا برب العالمین، پکار اٹھے ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے. فرعون نے تو کہا تھا نا وما رب العالمین، تو جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم رب العالمین کو مان گئے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو. اب تو آئی فرعون کی شامت، بہت سٹ پٹایا. قال آمنتم لہو، تم اس پہ ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. ایک اور الزام، جھوٹ پر جھوٹ. جب انسان ایک جھوٹ بول دے تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا اب انجام کیا ہوتا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. یعنی اس شکست سے فرعون اور اس کے درباریوں کی بہت رسوائی ہوئی. لیکن فرعون بھی آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا، کوٹ کوٹ کے تکبر بھرا ہوا تھا. اس نے حالات سنبھالنے کی کوشش کی اور فوراً ایک سازش کا ہوا کھڑا کر دیا. یہ تو سازش، یہ تو کوئی چال ہے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بات کے انکار کے لیے آپ کو کوئی دلیل نہ ملے، پھر آپ اس کو سازش قرار دینے لگتے ہیں، یا جس چیز کا آپ مقابلہ نہ کر سکے کہنے لگا یہ تو تمہاری کوئی ملی بھگت. یہ پورا واقعہ ایک سازش. یہ موسیٰ تو پہلے سے تمہارے ساتھ ساز باز کر کے آیا ہے تاکہ اس دربار میں آ کے ہمیں رسوا کیا جائے، اور تم لوگوں کا کوئی خفیہ مقصد ہے، کوئی ہڈن ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے تم یہ سب ڈھونگ رچا رہے ہو. تم دیکھو تو صحیح اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. سورۃ الاعراف میں آتا نا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یہ ایک چال ہے جو تم نے شہر میں چلی ہے
کہ یہاں کے رہنے والوں کو اس سے نکال دو. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی تمہیں پتہ چلتا ہے. ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے. تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں پاؤں تو دایاں ہاتھ کٹوا دوں گا. اور پھر صرف ہاتھ پاؤں ہی نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ تم سب کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. عذاب کی شدید ترین صورت تم کو دیکھنی ہوگی. قالوا لا ضیر، کہنے لگے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں. ضیر کا کیا مطلب ہے؟ ضیر ضار کی طرح ہے، نقصان. کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو چاہو سزا دے دو. اب یہ وہی جادوگر ہیں جو آیت 41 میں فرعون کی عزت یا اقبال کی قسم کھا رہے ہیں. عزت کا لفظ اردو کے ترجمے میں عزت نہیں ہے، بلکہ عزت سے مراد یہاں اس کا غلبہ اور اقتدار اور اس کی بلندی ہے. ایک طرف وہ یعنی آیت 41 میں اس کی بڑائی کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں جب ایمان آیا تو بالکل بے خوف ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کی بڑائی کی جگہ اب کس چیز نے لے لی ہے؟ اللہ کی بڑائی نے. سچائی آ گئی ہے دل میں. یہ ہوتا ہے ایمان. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو نہ پھر کسی بے عزتی کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی جان جانے کا خوف ہوتا ہے. ہر چیز معمولی ہو جاتی ہے دنیا کی، کیونکہ یہ ہے ہی معمولی. جب انسان کو ایک بڑی چیز مل جائے تو وہ چھوٹی کی پرواہ کس لیے کرے؟ لا دیر، کوئی فرق نہیں پڑتا. انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. جانا تو ویسے ہی ہے، چلو تمہارے ہاتھوں شہید ہو کے جائیں گے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے. ان کو السابقون الاولون ہونے کی خوشی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں اس راستے میں اب جان بھی دینی پڑی تو یہ بھی ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے، اس سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پہلے وہ فرعون کی جنت ان کو نظر آتی تھی، اب اصلی جنت نظر آنے لگ گئی، اس لیے جان کا سودا بھی کرنے لگے. کہاں وہ دنیا کے انعام کے لالچ میں پڑے ہوئے تھے کہ کچھ ملے گا نا، ان لنا لاجرن، اور کہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جان بھی چلی جائے، اگر بخشش مل جائے تو اور کیا چاہیے. فرعون کی قوم تو مسلمان نہیں ہوئی، ہم سبقت کر گئے. اس بات کی بھی خوشی ایک عجب خوشی ہے کہ ہمیں پہلے اچھا کام کرنے کی توفیق ہو گئی. یعنی عام طور پر تو لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں نا کہ سب ذرا مسلمان ہو جائیں، اچھے کام کرنے لگے، پھر ہم کریں گے. لیکن کچھ جرات مند اس بات کے انتظار میں نہیں رہتے، وہ پہل کر جاتے ہیں. اس چیز کی بھی ایک عجیب لذت ہوتی کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو، مثلا جب سب سو رہے ہیں تو آپ اٹھ کے نماز پڑھے، اس نماز کی لذت ہی کچھ اور ہوگی. جب کسی محفل میں کوئی اللہ کی بات نہ سن رہا ہو، نہ مان رہا ہو، نہ اس کی اطاعت کر رہا ہو، اگر وہاں آپ کو توفیق ہو اور واقعی ایمان کے ساتھ توفیق ہو تو خوف نہیں ہوتا، پھر شرمندگی نہیں ہوتی. اگر سچا ایمان ہو تو وہاں بیٹھ کر بھی ایک عجیب لذت ہوتی، ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، کوئی ریلیکس ہوتا ہے انسان، کوئی کسی کا خوف نہیں ہوتا، کوئی کیا کر لے گا. اور یہ ایمانی جرت ہی انسان کو ایسا کردار دیتی ہے. اس کی لذت وہی جانتا ہے جس نے تجربہ کیا ہو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی کسی ایک جگہ نہیں رہتی تھی، ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلنا ہے تو انہوں نے ساری بستیوں میں ہدایات بھیجی ہوں گی کہ سب اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں.
اس سے پہلے کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے تم راتوں رات اپنا رستہ اتنا کم از کم طے کر لو کہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاؤ. اب بات یہ تھی کہ اس مقابلے میں تو فرعون نے شکست کھا لی تھی. ایک عرصے تک کشمکش چلتی رہی. اس دوران کئی آفتیں بھی فرعونیوں پہ ٹوٹی جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. ان پہ مینڈکوں کی بارش ہوئی، جوئیں برسیں، اور ہر چیز میں خون. یہ سارے ان پر آزمائشیں آئیں تاکہ یہ لوگ سبق سیکھیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہ ہوئے. ان باتوں کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون نے اپنا گھیرا اور تنگ کر لیا. اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ جائیں اور اللہ کی خاص مدد ان پر آئے. اس لیے یہ جو اب بات کہی جا رہی ہے نا، اس میں اور پچھلی بات میں زمانی اعتبار سے کافی فرق ہے. یہاں آیت ساتھ ساتھ ہے، لیکن عملی طور پر یہ معاملہ کچھ عرصے کے بعد ہی پیش آیا تھا. فرعون ایمان نہیں لایا، اس کی قوم ایمان نہیں لائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب تم راتوں رات نکل جاؤ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے، اکٹھا کرنے والے بھیج دیے. ایک پہلے بھی حاشرین بھیجے تھے نا، اس سے اس کا حکومت کرنے کا انداز سمجھ میں آتا ہے. اس وقت نہ تو کوئی ٹیلی فون تھا، نہ ہی کوئی ٹیلی ویژن تھا کہ جس پر ایک اناؤنسمنٹ ہو تو پورے ملک میں چلی جائے. تو جب بھی کوئی پیغام سب تک پہنچانا ہوتا تھا تو وہ ہرکارے جاتے تھے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ لوگ ایک چھوٹا سا گروہ ہے. شرذمہ کسی چیز کا ٹکڑا جو پرانا ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر کپڑا بہت پرانا ہو جائے اور پھٹ پٹا کے کچھ چیتھڑے ادھر ادھر ہو جائے، یا کوئی بھی چیز پرانی ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ بھی فرعون نے حقارت سے کہا تھا، ورنہ ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ بتائی جاتی. تو 6 لاکھ کی آبادی جو غلام بنا کے رکھی ہوئی تھی، ان کو کیا کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا گروہ ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے لوگ ہیں، یعنی میری اجازت کے بغیر یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، یہ بات ہمیں غضبناک کرنے والی ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ سب محتاط لوگ ہیں، یعنی ہم ایک بھاری جمعیت ہیں، ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم انہیں ملک سے جانے نہیں دیں گے اور نہ ہی کوئی گڑبڑ کرنے دیں گے. ہم ان کی سازش ناکام بنا دیں گے، بس ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال لیا. وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور نفیس یا بہترین قیام گاہوں سے. كَذَلِكَ، اس طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، وارث بنا دیا ان چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. اس کا ایک معنی تو یہی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے بعد ارض مقدس میں داخل ہوئے، ان کا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور وہاں پر جا کر انہیں وہ ساری نعمتیں مل گئیں جو مصر میں فرعونیوں کو حاصل تھی. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوئی تو ان کی حکومت صرف شام کے علاقے تک نہیں تھی، بلکہ وہ مصر تک دوبارہ پھیل گئی. تو اس طرح بنی اسرائیل ایک دوسرے وقت میں ان علاقوں پہ پھر قابض ہو گئے جہاں سے وہ نکلے تھے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے بنی اسرائیل ہجرت نہیں کر کے جا رہے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے فرعونیوں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا. اور ایک معنی کیا کیا گیا کہ جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی اسے چھین کے ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا. اب ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات اکٹھا کر کے ایک جگہ مقرر کر کے
انہیں نکال لیا مصر سے. جب فرعون کو پتا چلا تو بہت غضبناک ہوا کہ یہ کہاں بھاگ گئے. تو اس نے بھی کیا کیا، ہر طرف اپنے ہرکارے بھیج دیے کہ سب لوگ اب آ جائیں، فوجیں اکٹھی کر لی کہ اب ہم بنی اسرائیل کا مقابلہ کریں گے. اور اس طرح ان کے سب بڑے اور سب اہم لوگ فرعون کے لشکر میں اپنے شہر سے باہر آ گئے اور اپنے باغ اور چشمے اور خزانے اور عمدہ قیام گاہیں سب پیچھے چھوڑ آئے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، صبح سویرے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، یعنی رات کو نکلے تھے نا، پیچھے آپ دیکھیں نا کہ آتا ہے وَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، راتوں رات لے چلو. ٹھیک ہے، اب وہ تو رات کو نکل گئے، ان کے پیچھے دن چڑھے، فرعون بھی تعاقب میں چل پڑا اپنی فوج لے کے. فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. ترا کیا ہے؟ ایک دوسرے کو آمنے سامنے پانا، یعنی جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بولے ہم تو اب پکڑے جائیں گے. انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب نہیں بچتے. وہ دیکھو سب پیچھے آ گئے، یعنی بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، تو بہت گھبرائے. اور دوسری طرف فرعون کا حال کیا تھا کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو مٹھی بھر جماعت کہہ رہا تھا، لشرذمۃ قلیلون، اور دوسری طرف پوری قوم کو لے کر ان کے پیچھے بھاگ نکلا. اسی لیے تو ان کا بڑا لشکر دیکھ کر ہی تو بنی اسرائیل گھبرائے تھے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں. یہ لفظ ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں شدید تاکید کے ساتھ نفی مطلوب ہو. کہا بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لشکر یعنی فرعون کا لشکر تمہیں کچھ نقصان دے. انما معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے یقیناً. سیہدینی، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. پیغمبر کا اعتماد دیکھیں اور یقین دیکھیں اور کتنی شدت کے ساتھ قوم کے خوف کو دور کرتے ہیں. فأوحینا الی موسیٰ، اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی. ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو. فانفلق، تو وہ پھٹ گیا. فانفلق، فلق کس کو کہتے ہیں؟ پھٹنے کو، جیسے رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھٹ کے الگ ہوتی. فکان کل فرق، تو تھا ہر ٹکڑا، فرق سے مراد قطع سمندر، کالطود العظیم، عالیشان پہاڑ کی طرح. جیسے ہمارے یہاں تودا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تودے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن توئے کے ساتھ عربی میں اونچے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی جو ہی پیچھے، اب آپ ذرا امیجن کریں نا، راتوں رات بنی اسرائیل نکل گئی، بہت دور سمندر کے پاس پہنچ گئی. سویرے فرعون بھی اپنے سارے آل عیال اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ پیچھے آ گیا. اب اتنا قریب آ گیا کہ سامنے بنی اسرائیل نظر آ رہے تھے اور پیچھے فرعون تھا، اور بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا، کہیں بھاگنے کا رستہ بھی نہیں تھا. اس پر جب قوم خوب گھبرائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، بالکل فکر نہیں کرو، اللہ کا وعدہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا مارو. انہوں نے سمندر پہ عصا مارا تو پانی جو اچھلا تو دو طرف جیسے پہاڑ بن گئے اور بیچ میں سڑک صاف ہو گئی. فکان کل فرق، ہر ٹکڑا، یعنی عصا مارنے سے جو دو طرف ٹکڑے نکلے، کالطود العظیم، عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اچھا، یہاں جو لفظ کل ہے نا، تو یہ کل جو تھا دو کے لیے نہیں استعمال ہوتا. تو اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ بنی اسرائیل کے 12 گھرانے تھے تو 12 راستے بنے تھے اور ہر راستہ اسی طرح تھا. بہرحال اب وہ بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگ جو تھے وہ پانی کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف جا پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.